اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد صدام حسین کی طرف سے سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان من، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ دنیا میں موجود ہر ایک شے کا مالک وہ رب، جن و انس، انسان جو بھی ہے، ہر چیز کا مالک، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ تارے، ہر چیز کا مالک، حتیٰ کہ ہماری جانوں کا بھی مالک وہ رب ہے۔ پھر بھی اس نے قرآن میں کہا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کی ملکیت دی ہوئی ہے، جیسا کہ بنگلہ، گاڑی، گھر وغیرہ، ہر کچھ، بہت سی ایسی اور بھی چیزیں ہوں گی جن کی ملکیت میرے رب نے انسانوں کو بظاہری دی ہوئی ہے، حقیقتاً نہیں، بظاہری ان کی ملکیت ہے۔ روز جزا کا مالک رب اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے، وہ روز جزا جب بروز محشر میدان سجے گا، اعمال نامے تلیں گے، اس وقت کا مالک، تب اور کوئی مالک نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا جو انصاف پر فیصلے کرے گا، جو حقیقت میں ہماری حقیقی زندگی جو شروع ہونے والی ہے اس میں جو ہمارے لیے جو چیزیں بانٹے گا، جنت دوزخ کے جو فیصلے کرے گا، اس دن کا مالک وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کسی کی دولت کام نہ آئے گی وہاں پر۔ اس لیے رب نے کہا کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر ہم سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔